السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من كنت مولاه فعلی مولاه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام: آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج رجب کی 13 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن واقعات کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ ہم واقعات تو سنتے ہیں لیکن ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ واقعات کو ذکر کرنے کے بعد رب خود کہتا ہے کہ یہ میرا کلام قصے کہانیوں کا کلام نہیں ہے۔ ان کے اندر جو واقعات آ رہے ہیں، ان واقعات کے اندر سننے والوں کے لیے سبق ہے۔ اسی طرح رجب کے اندر بے شمار واقعات رونما ہوئے، اور یہ واقعات محض ہماری معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان واقعات کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ شب معراج بھی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ پھر انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ آج 13 رجب ہے۔ 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اسی حوالے سے
اس مختصر سے وقت کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ موجودہ دور کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں بڑی افراط و تفریط کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم سے یہودیوں نے بغض رکھا تو وہ گمراہ ہوئے، اور عیسائیوں نے اتنی محبت کی کہ آپ کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ آج اس معاشرے کے اندر ایک طرف تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا بغض رکھا جاتا ہے، اور جو بغض رکھنے والے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، اور ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت میں غلو کیا جاتا ہے، مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ آپ کا مقام انبیاء سے بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری گفتگو کو سنیں گے بھی اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ محترم سامعین گرامی قدر، کون علی؟ وہ علی مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص جا رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ سپاہی ایک مجرم کو پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ مجرم کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، وہ مجرم کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ وہ شخص پولیس والوں کو روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ عمر کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دو، اس نوجوان کو قتل کر دو۔ اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ عمر کی عدالت میں میرے لیے فیصلہ آیا ہے کہ اسے قتل کر دو۔ کیوں قتل کر دو؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ وہ شخص اس نوجوان سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعتاً تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے، لیکن میں بے گناہ ہوں۔ میں نے اپنے مالک کو قتل اس لیے کیا کہ وہ مجھ سے بدفعلی کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ جب گواہ نہ ہو اور مجرم خود قتل کا اعتراف کر لے تو اس کے لیے عمر کی عدالت سے یہی فیصلہ آنا تھا۔ وہ شخص اس نوجوان کو پکڑ کر دوبارہ عمر کی عدالت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، آپ اس فیصلے پہ نظر ثانی کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس فیصلے پر نظر ثانی کروں، میں اس فیصلے کی دوبارہ تحقیق کروں، میں اس معاملے کو دوبارہ جانچوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ وہ شخص اس فیصلے کی دوبارہ جانچ پڑتال کرتا ہے۔ وہ نوجوان سے پوچھتا ہے، بتا تو نے کس شخص کو قتل کیا؟ کہتا ہے کہ فلاں شخص جو میرا مالک تھا، مجھ سے بدفعلی کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا، میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے، بتا اسے اب کہاں دفن کیا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں قبرستان کے اندر۔ وہ شخص اس نوجوان کو لے کر، پولیس کو لے کر قبرستان میں پہنچتے ہیں اور گورکن کو کہتے ہیں کہ قبر کو کھولو۔
قبر کو کھولا جاتا ہے لیکن اندر وہ مردہ موجود نہیں ہے، اندر وہ مردہ موجود نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جو اس نوجوان کو لے کر اس قبرستان کے اندر گیا تھا، وہ شخص کہتا ہے کہ یہ نوجوان بے گناہ ہے، وہ نوجوان بے گناہ ہے۔ دوبارہ عمر کی عدالت میں آتے ہیں اور آ کر امیر المومنین سے کہتے ہیں اے عمر، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے میں یہ جو فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان بے گناہ ہے، اس نے واقعتاً اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو شخص بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے اسے دفنایا جائے، جب اس کا انتقال ہو جائے اسے دفنایا جائے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی میت کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے، قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس شخص کہ جس نے بدفعلی کا ارتکاب کیا اور اس نوجوان نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا تو سو یہ بے گناہ ہے۔ وہ شخص یہ فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جس موقع پر کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے علی، اگر آج تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہی علی کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کے اندر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ علی المرتضی کے پاس ہے۔ جی ہاں، وہی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ ابو طالب کے گھر۔ کون ابو طالب؟ کہ جن کا نام عبد مناف ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عبد مناف کون؟ عبد مناف عبد المطلب کے بیٹے۔ کون عبد مناف؟ حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی۔ کون حضرت عبداللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عبد مناف، کہ جن کی کنیت ابو طالب، ان کے گھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ کس کے گھر؟ فاطمہ بنت اسد، جو حضرت علی المرتضی کی والدہ محترمہ ہیں۔ خاندان بنو ہاشم، اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے عزت والا خاندان، نبی کا خاندان بنو ہاشم۔ باپ کا تعلق بھی بنو ہاشم سے، ماں کا تعلق بھی بنو ہاشم سے، باپ کا تعلق بھی بنو ہاشم سے، ماں کا تعلق بھی بنو ہاشم سے۔ ان کے گھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ جگہ کون سی ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ آج ہر طرف جشن مولود کعبہ، کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے ان کی عزت میں اضافہ ہوا، اس وجہ سے ان کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کا مقام زیادہ ہے؟ سنو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم علی کی عزت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کعبہ میں پیدا ہوئے۔ بہت ساری روایات آ رہی ہیں، ان روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی پیدائش کعبہ میں نہیں ہے، کعبہ کے اندر صرف ایک ہی شخص پیدا ہوا ہے، ایک ہی شخص پیدا ہوا ہے۔ وہ کون سا شخص ہے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، جن کا نام حضرت حکیم ہے۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے،
120 سال ان کی عمر ہے، 60 سال یہ کفر میں رہے، 60 سال حالت اسلام میں رہے۔ یہ حضرت حکیم بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اگر حضرت علی کا مقام اس لیے بلند ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو پھر حضرت حکیم کا مقام بھی بلند ہونا چاہیے نا، کیونکہ وہ متفقن علیہ روایات کے مطابق کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت علی کی پیدائش کے اندر اختلاف ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے یا حضرت فاطمہ کے گھر پیدا ہوئے۔ جہاں بھی پیدا ہوئے، ہم صرف اس لیے ان کی عزت نہیں کرتے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، ہم حضرت علی کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ جی ہاں، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عمر 7 سال یا 9 سال یا 12 سال عمر کے اس دورانیے میں پہنچتے ہیں کہ ایک دن وہ آتے ہیں کس کے گھر؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ منظر انہوں نے نہ دیکھا تھا۔ پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے، اب اس نبوت کا پیغام میں تجھے بھی دیتا ہوں۔ اے علی تو بھی کلمہ پڑھ لے، اے علی تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ابا جان سے مشورہ کروں گا، میں ابا جان سے پوچھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی اگر تو نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنا ہے پڑھ لے۔ ابتدائی اسلام کا دور تھا، ہر طرف دشمنی تھی، ہر طرف آؤ بکا تھی کہ یہ دیکھو اس شخص نے کس چیز کا دعویٰ کر لیا ہے۔ اے علی میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے جاتے ہیں، پر اپنے بابا جانی سے ذکر نہیں کرتے۔ اگلے دن آتے ہیں اور آ کر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس دین کی تبلیغ مجھے بھی کرے، میں بھی حلقہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو بچوں کے اندر سب سے پہلا جس نے کلمہ پڑھا وہ کون؟ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا۔ اے علی میرے بستر پر سو جا، میرے بستر پر سو جا۔ اب یہاں کچھ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام اس لیے بلند ہے، میں بڑے محتاط انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، بڑے محتاط انداز میں، جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی کا مقام اس لیے بلند ہے کہ وہ نبی کے بستر پر سوئے، نبی کے بستر پر سوئے۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ اے عقل سلیم رکھنے والوں، لوگوں کی گفتگو میں نہ آؤ، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کا رخ اختیار نہ کر لیا کرو۔ ذرا سوچو کہ جو بستر پر سوتا ہے، نبی کے بستر پر سونے سے اگر اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی گود خود نبی کا بستر بن گئی تھی، جس کی گود خود نبی کا بستر بن گئی تھی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ افراد و تفرید کے معاملے میں نہ پڑو، ہر شخص کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر شخص کا الگ الگ مقام ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا بستر پر سوئے، ان کا مقام ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن وہ منظر بھی تو دیکھو، وہ غار سور کی راتیں بھی تو دیکھو۔ نبی نے اپنا بستر علی کے لیے چھوڑ دیا اور خود صدیق اکبر کی گود کو اپنا بستر بنا لیا۔
صدیق اکبر کی گود کو اپنا بستر بنا لیا. پھر ہجرت ہوئی, مدینہ منورہ کے اندر پہنچے. مدینہ منورہ کے اندر پہنچے, وقت گزرتا گیا. غزوہ احد آیا. غزوہ احد آیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں دشمن نے حملہ کیا, چاروں طرف سے نبی پر دشمن نے حملہ کیا. ایک گروہ آگے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تعال, علی ادھر آؤ, علی ادھر آؤ, اس دشمن سے مجھے بچاؤ. حضرت علی نے تلوار نکالی, دشمن کا مقابلہ کیا, دشمن کے پرخچے اڑا دیے. دوسرا گروہ آیا, حضرت علی نے پھر دشمن کا مقابلہ کیا, دشمن کو تہس نہس کر دیا. پھر تیسرا گروہ آیا, حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا. جب دشمن کو تہس نہس حضرت علی کر رہے تھے, ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا کہ اے علی تیرے اس عمل سے میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اگر اس وجہ سے علی کا مقام بلند ہوتا ہے تو ادھر دیکھو, غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی, حضرت عثمان نے اتنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو یوں اچھال رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. وہی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنتے ہیں. رشتہ آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا. اپنی لخت جگر, اپنی چہیتی صاحبزادی, اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی, چوتھے نمبر پر آنے والی صاحبزادی کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت علی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے مقام بلند ہے, اس وجہ سے مقام بلند ہے. مانا کہ نبی کا داماد بننا بہت فضیلت والا کام ہے. لیکن ادھر تو دیکھو, حضرت عثمان کو نبی نے کہا تھا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا, میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. دورے داماد کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے بابا بنے. کون؟ علی, کہ جن کی کنیت ابو تراب, جن کی کنیت ابو تراب, جن کا لقب حیدر کرار, جن کا لقب مرتضیٰ, جن کا لقب شیر خدا. کون ابو تراب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر گئے, دروازہ کھولا, اندر تشریف لے گئے, پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بابا جان کسی معاملے میں آج انبن ہو گئی علی سے. علی ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے. میاں بیوی کے اندر ہو جاتی ہے انبن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تلاش کرو. ایک شخص تلاش کرتے ہوئے گیا, دیکھا کہ وہ مسجد کی دیوار کے اوٹ میں مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, کہا دیکھا, وہاں جا کر دیکھا کہ مٹی میں حضرت علی المرتضیٰ آرام فرما رہے ہیں. کہا ابو تراب. ابو تراب, تراب مٹی کو کہا جاتا ہے. ابو تراب اٹھو, ابو تراب اٹھو. یہ لفظ حضرت علی کو اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد تادم آخر ہی نہیں, آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے داماد کی کنیت بن گئی. اور حضرت علی خوش ہوتے تھے, حضرت علی خوش ہوتے تھے کہ مجھے اسی کنیت سے پکارا جائے کہ جس کنیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا ہے. وہ علی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. کون علی؟ چوتھے خلیفہ. کون علی؟ چوتھے خلیفہ. کون علی؟ عشرہ مبشرہ کے اندر جن کا ذکر, عشرہ مبشرہ کے اندر جن کا ذکر. کون علی؟ کہ جن کا تعلق نبوت کے خاندان سے ہے.
اگر نبوت کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بھی تھے، حضرت علی کے بھائی اور بھی تھے نا، حضرت جعفر طیار کا ذکر کیوں نہیں، حضرت عقیل کا ذکر کیوں نہیں؟ وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ جو مقام رب نے اور رب کے حبیب نے جسے دے دیا، خدا را ہم بھی اس کو اسی مقام پر رکھیں، ہم بھی اس کو اسی مقام پر رکھیں۔ آج ہمیں یاد ہے، ہم کہتے ہیں غدیر خم کے موقع پر ایک لمبا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مانتے ہیں ہم، نبی نے کہا، لیکن اس واقعے کو ایک طرف رکھو اور ادھر تو دیکھو، وہ صلح حدیبیہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی تھی۔ پڑھو، اٹھاؤ 26واں پارہ، پڑھو اس کے اندر کہ جس کے اندر آ رہا ہے بیعت رضوان کا واقعہ۔ جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکہ میں سفیر بنا کر حالات کو معلوم کرنے کے لیے کہ جب حالات معلوم کر کے آؤ، حضرت عثمان مکہ میں پہنچتے ہیں، جھوٹی افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں صحابہ سے اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کے ہاتھ کو رکھ کر یہ بیعت لیتا ہوں کہ اس وقت تک واپس نہ جاؤں گا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لو۔ کیوں کسی کے مقام کو گھٹاتے ہو بڑھاتے ہو؟ کہتے ہیں پہلے خلیفہ تھے۔ کیوں خلیفہ تھے؟ وہ داماد تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، وہ تمہیں یاد نہیں؟ نبی کی موجودگی میں جس نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر 17 نمازیں پڑھائیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں، نبی کی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائی کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جسے نبی نے کہا تھا جب حضرت امی عائشہ گئی نا، اے ابا جان آپ کو نبی کہہ رہے ہیں مصلی امامت پر کھڑے ہوں۔ پھر امی عائشہ دوبارہ گئی نبی کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے بابا جان رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کو کہہ دیں مصلی امامت پہ کھڑا ہو، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ گئی، تیسری دفعہ نبی نے کہا اے عائشہ آج محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں، آج اللہ کا فیصلہ ہے کہ محمد کے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابوبکر کھڑا ہوگا، ابوبکر کھڑا ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ خدا را اتنا ظلم ہم نہ کریں، ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے، جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جسے علی سے محبت نہیں اسے نبی سے محبت نہیں، جسے علی سے محبت نہیں اسے نبی سے محبت نہیں، اور جسے نبی سے محبت نہیں اسے رب سے محبت نہیں۔ اور منافق کبھی علی کا ذکر نہیں کرتا، منافق کو پہچاننا اور اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرو، اس کے سامنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرو، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، وہ علی کے ذکر کو سن نہیں سکتا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر حقیقی معنوں میں وہی کرے گا جسے علی سے بھی محبت ہوگی اور علی کے یاروں سے بھی محبت ہوگی۔ علی کے یار کون؟ علی کے یار حضرت ابوبکر صدیق، علی کے یار عمر فاروق، علی کے یار عثمان غنی، علی کے یار معاویہ بن سفیان، علی کے یار طلحہ و زبیر، علی کے یار وہ جو نبی کے یار، علی کے یار وہ جو نبی کے یار ہیں، علی کے دوست وہ ہیں جو نبی کے دوست ہیں۔ علی نے ان سے محبت کی جن سے نبی نے محبت کی،
اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں جن سے علی محبت کرتے ہیں، جن سے علی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، سب سے بڑی عظمت ان کی یہی ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ کے اندر تھے، یہ اور بڑی عظمت ہے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، بدر میں آپ کے ساتھ شامل تھے، ہر غزوے کے اندر سوائے غزوہ تبوک کے، ہر غزوے کے اندر حضرت علی المرتضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، سوائے غزوہ تبوک کے، کہ غزوہ تبوک کے اندر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ کیوں؟ کہ آپ کو مدینہ منورہ کا نگہبان بنا کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے نگہبان رہو۔ تو آج 13 رجب ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کی۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس عقیدے کو میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سارے کے سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم ہیں، چوتھے خلیفہ ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، اہل بیت کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے بمنزلہ حضرت ہارون تھے۔ اگر اس وجہ سے ان کا مقام بلند ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے بمنزلہ ہارون ہے، اس وجہ سے تیرا مقام بلند ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی تو کہا تھا نا، حضرت عمر کو بھی تو کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا، اگر میرے بعد مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ تو ہوتا۔ پھر آج ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کو کہ علی علم کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے۔ آج بازاروں کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، باب العلم، علی علم کا دروازہ ہے، جس نے علم حاصل کرنا ہو اسے علی کے واسطے سے آنا پڑے گا۔ سنو پوری روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شاعر ہوں، اس شہر کی بنیاد صدیق ہے، اس شہر کی بنیادیں صدیق ہے، اس شہر کی دیواروں کی مثال حضرت عمر فاروق ہے، اور اس شہر کی چھت، شہر جب بنتا ہے نا، یہ لاہور اندرون لاہور شہر جو ہے، یہ پہلے یہ شہر ہوا کرتا تھا، اس کی بنیاد بھی ہے، اس کی دیواریں بھی ہیں۔ شہر کون ہے؟ بنیاد کون ہے؟ شہر علم کا شہر نبی ہے، بنیاد کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ اس شہر کی دیواریں کون ہے؟ عمر فاروق ہے، اور اس شہر کی چھت کون ہے؟ وہ عثمان غنی ہے، اور اس شہر کا دروازہ کون ہے؟ وہ حضرت علی ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ ہاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے۔ خدارا یہ مقام سمجھیں اور اس مقام پر رب سے مانگیں کہ اللہ اسی عقیدے پر تادم آخر ہمیں سلامت رکھنا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، اے اللہ ان شر پسندوں سے ہماری حفاظت فرمانا، اور جو علی سے محبت رکھتے ہیں مولا ہمارا شمار انہی محبین میں فرمانا۔ آمین ثم آمین جی۔